سکینہ بیگم کے پیٹ میں پانی پڑ چکا تھا اور پیٹ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بیٹوں نے دیکھا تو ابا کو کہنے لگے، کچھ شرم کرو، اس عمر میں تو باز آ جاؤ۔ یہ سن کر رشید کا دماغ چکرا گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو حقیقت جان کر اسے بیٹوں پر بہت غصہ آیا، اور جب سکینہ کو پتہ چلا کہ بیٹوں نے ایسی باتیں کی ہیں تو گھر آتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، اور محلے میں شور مچ گیا کہ زیادہ عمر میں بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے سکینہ مر گئی ہے۔ تو رشید نے اس کی لاش گدھے پر لاد دی، اور جب گاؤں پہنچا تو بیٹوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس عمر میں بھی آپ کے ابا جان کی یہ حرکتیں ہیں، چھی چھی چھی، ناک کٹوا دی آپ کے ابا جان نے۔ انسان اس عمر میں معافیا مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، مگر آپ کے ابا جان تو اس عمر میں بھی ایسی حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ شرم سے ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ فرحانہ دونوں ہاتھ پہلو پر رکھے اپنے میاں کو کھری کھوٹی سنا رہی تھی۔ اس کے میاں راشد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور غصے میں بھری آواز میں کہنے لگا، بس کرو، میرے ابا جی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ تم ابا جی کے بارے میں فضول باتیں کر رہی ہو، اپنی اوقات تک بھول رہی ہو۔ شوہر کو غصے میں آتے دیکھ کر فرحانہ لمحہ بھر کو ٹھنڈی پڑ گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ لوہا گرم ہے، گرم لوہے پر چوٹ لگانے سے ہی لوہا کٹتا ہے اور اسی طرح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر آہستہ سے بولی کہ میں بھی آپ کے ابا جی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتی، انہیں اپنا باپ مانتی ہوں، دل سے ان کی عزت کرتی ہوں، مگر انہوں نے اس عمر میں ایسی حرکتیں کی ہیں کہ شرم سے ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ میں تو آپ کو کیا ہی بتاؤں، آپ چل کر خود دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے راشد کا بازو پکڑا اور گھر کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی، جہاں اس کے سسرالی والدین سکینہ بیگم اور رشید صاحب رہائش پذیر تھے۔ گھر کا پچھلا حصہ پرانا مگر صاف ستھرا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی جلتی لکڑی کی مہک اور راشن کے بکسوں کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ سکینہ اس عمر میں بھی لکڑیاں جلا کر کھانا خود بناتی تھی۔ رشید صاحب ریڑھی پر ڈرائی فروٹس بیچا کرتے تھے اور گرمیوں میں املی اور آلو بخارے کا ٹھنڈا شربت لگا کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ہاتھ پاؤں میں جان کم تھی اور کمر بھی جھک گئی تھی، مگر اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ہمیشہ اپنی کمائی پر گزارا کیا، اپنی محنت سے اس قدر بچت کی کہ بیٹوں نے انہی کے پیسوں سے اچھے گھر بنا لیے اور وہاں جا کر رہنے لگے۔ مگر جیسے ہی بیٹے الگ گھر میں گئے، بہوؤں نے ساس سسر کو اپنے ساتھ رکھنے میں انا کی دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ کبھی کھانے پر منہ بن جاتا، کبھی بات بات پر تانے ملتے، کبھی ان کے کپڑوں کا مذاق اڑایا جاتا۔ رشید صاحب اور سکینہ بیگم نے یہ سب خاموشی سے برداشت کیا، مگر دل ٹوٹتا رہا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی نے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو گیا، ہم اپنے آبائی گھر میں ہی رہیں گے۔ 4 دن ہی تو زندگی کے بچے ہیں، جوانی تو گزر گئی، اب بڑھاپے میں بہوؤں کی کڑوی کسیلی باتیں کیوں سنیں، کیوں خود کو ذلیل کروائیں، کیوں ان کے بنے ہوئے منہ دیکھیں۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ بیٹے تو اپنے ہیں، مگر بہویں دل میں جگہ نہ ہونے دیں تو گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے ضد کر کے وہ دونوں اپنے پرانے مکان میں واپس آ گئے اور اپنے بیٹوں سے صرف اتنی فرمائش کی کہ کبھی کبھار حال چال پوچھ لیا کریں، باقی کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ راشد اور اس کے بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ امی ابو ہمارے ساتھ چلیں، ہم نے بڑے گھر اسی لیے بنائے ہیں، مگر رشید صاحب نہ مانے، کہنے لگے کہ ہمیں کسی پر بوجھ نہیں بننا، ہم یہی ٹھیک ہیں۔ اپنے پرانے کمرے کی دیواروں پر لگا چونا بھی ہمیں جانا پہچانا لگتا ہے، یہاں سکون ہے، یہاں کی راتیں ہمیں نیند دیتی ہیں، وہاں جائیں گے تو لگے گا ہم مہمان بن کر رہ رہے ہیں، اس لیے ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم یہیں رہیں۔ فرحانہ اور راشد دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے ہلکی سی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فرحانہ نے معنی خیز نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا اور سر کو ذرا سا جنبش دے کر آگے بڑھنے کو کہا۔ وہ دونوں اندر گھسے تو منظر دیکھ کر راشد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
فرحانہ کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بولی کہ اب سمجھ آئی کہ میں کیوں کہہ رہی تھی کہ آپ کے ابا جی کی حرکتیں اس عمر میں زیب نہیں دیتی۔ میں نے چاہا بھی نہ تھا کہ آپ کو دکھ دوں، مگر جو میں نے دیکھا وہ برداشت کے باہر تھا۔ اب راشد کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ حیرت زدہ بھی تھا، غصہ بھی تھا، مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملہ آخر ہے کیا۔ فرحانہ نے ایک گہری سانس لی اور سکینہ بیگم کی طرف دیکھا جو گھبراہٹ میں دوپٹہ درست کر رہی تھیں۔ کمرے کے کونے میں رکھی پرانی پیٹی کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں باہر پڑی تھیں جنہیں دیکھ کر راشد کے دل میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ فرحانہ نے آہستہ سے کہا کہ ابا جی اس عمر میں بھی ایسی چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں کہ انسان سوچ کر بھی کانپ جائے۔ میں نے پہلے سوچا شاید میرا وہم ہو، مگر جو میں نے دیکھا وہ سب کے سامنے آنا ضروری تھا تاکہ آپ بھی آنکھیں کھولیں۔ اب فیصلہ آپ کریں گے کہ اس سب کا حل کیا ہے۔ بکسوں میں سے جھانکتے چھوٹے چھوٹے پرانے کپڑے دیکھ کر راشد آگ بگولا ہو گیا تھا۔ یہ وہی مکان تھا جہاں سکینہ بیگم بیاہ کر آئی تھیں۔ اس گھر سے انہیں بے حد محبت تھی۔ دیواروں کی خوشبو انہیں اپنی ماں کے گھر کی یاد دلاتی تھیں۔ برسوں کی یادیں انہی کمروں میں محفوظ تھیں، اسی لیے یہاں رہنے پر انہیں کبھی اعتراض نہ تھا۔ ہاں، تنہائی کبھی کبھی ان کے دل پر بھاری ضرور پڑتی تھی، مگر وہ اور راشد صاحب ایک دوسرے کی تنہائی بانٹ لیتے تھے۔ دونوں میاں بیوی اپنی سادگی اور قناعت والی زندگی میں خوش تھے۔ بیٹے بھی شروع میں ماں باپ کا حال پوچھنے آ جایا کرتے تھے۔ کبھی راشن چھوڑ دیتے، کبھی دوائیاں لاتے، کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کر لیتے۔ سکینہ بیگم کو یہی بہت لگتا تھا کہ بیٹے محبت کرنے والے ہیں، بہویں جتنی بھی تلخ ہوں مگر بیٹے تو اپنے ہوتے ہیں۔ مگر آہستہ آہستہ یہ خوش فہمی بھی ان کے دل سے نکلتی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں بیٹے اپنی دنیا میں مگن ہو گئے اور ماں باپ کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ اب تو مہینوں گزر جاتے اور ماں باپ کی خبر لینے تک کوئی نہ آتا۔ محلے کی عورتیں پوچھتی بھی تو سکینہ بیگم مسکرا کر کہہ دیتی کہ سب خیریت ہے، بچے مصروف ہیں۔ انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا، نہ بیٹوں سے، نہ بہوؤں سے، اور نہ ہی اپنی تکلیف ظاہر کی۔ مگر وقت نے اپنا اثر دکھانا تھا۔ سکینہ بیگم بیمار پڑ گئیں۔ پہلے پہل ہلکی سی تکلیف تھی، مگر پھر وہ بستر سے ہی لگ کر رہ گئیں۔ رشید صاحب جہاں تک ہوتا ان کا خیال رکھتے، وہ انہیں پانی پلاتے، دوا دیتے، ان کے پاؤں دباتے، مگر آخر وہ بھی بوڑھے تھے۔ وہ دونوں اس حالت میں زندگی گزار رہے تھے، مگر کسی بیٹے کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھ لیتا کہ امی ابا کیسے ہیں۔ رشید صاحب پہلے اسکول کے باہر ریڑھی لگاتے تھے، چھوٹے موٹے ڈرائی فروٹس بیچتے اور گرمیوں میں آلو بخارا املی کا شربت لگاتے۔ محلے والے کم لیتے تھے مگر پھر بھی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ اب وہ گھر کے باہر ریڑھی لگا لیا کرتے تھے تاکہ کام آسان رہے اور سکینہ بیگم پر بھی نظر رہے۔ ایک دن مہینوں بعد بڑی بہو فرحانہ وہاں پہنچی۔ آتے ہی اس کی نظریں ساس کے پیٹ پر پڑیں جو بیماری کے باعث ابھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بجائے سمجھنے کے اس نے فوراً زبان دراز کر لی۔ غصے میں ساس پر چڑھ دوڑی اور کہنے لگی اسی لیے تو تم دونوں الگ گھر میں رہنا چاہتے تھے تاکہ تمہاری حرکتوں پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ غضب خدا کا، اس عمر میں بھی بچے پیدا کرنے کا شوق ہے تم لوگوں کو۔ پوتے پوتیاں کھلانے کی عمر میں تم یہاں نیا وارث پیدا کرنے جا رہی ہو۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ فرحانہ کی باتوں نے سکینہ بیگم کا دل چھلنی کر دیا۔ وہ حیران تھیں کہ بہو کو ان کی بیماری بھی گناہ لگ رہی ہے۔ انہوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، مگر فرحانہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ بکتے جھکتے وہاں سے نکلی اور سیدھی اپنے میاں راشد کے پاس جا پہنچی۔ الٹی سیدھی باتیں اس کے ذہن میں ڈالیں، اسے بھڑکایا کہ تمہاری ماں اس عمر میں بھی یہ حرکتیں کر رہی ہے، پھر ہاتھ پکڑ کر اسے پرانے مکان میں لے آئی۔ ماں کے پاس پہنچ کر راشد نے جیسے ہی ماں کا ابھرا ہوا پیٹ دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے اور حیرانی کے تاثر پھیل گئے۔ بکسوں سے جھانکتے چھوٹے چھوٹے کپڑے،
اس کی بات کی تصدیق کی مہر ثبت کر چکے تھے، حالانکہ وہ کپڑے تو ان کے تھے۔ ان کے بچپن کو یاد کرنے کی خاطر آج ہی سکینہ بیگم ساری چیزیں نکال کر بیٹھی ہوئی تھیں، مگر اس نے غلط مطلب لے لیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا، مگر باہر کھڑے رشید صاحب کو دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگا، ابا کچھ تو شرم کریں، اس عمر میں آپ لوگوں کو یہ خیال آیا ہے؟ آپ کی وجہ سے ہمیں کتنی بدنامی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ابھی وہ بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ دوسرے دونوں بیٹے بھی وہاں آ گئے۔ فرحانہ نے انہیں بھی وہی باتیں سنائیں۔ سب بیٹے ایک ساتھ برس پڑے، ابا کو تانے دینے لگے۔ رشید صاحب چپ چاپ ان کی باتیں سنتے رہے۔ وہ اتنے دکھ میں تھے کہ وضاحت بھی نہ دے پائے، آخر خاموشی سے اندر چلے گئے۔ گھر میں سکینہ بیگم پہلے ہی بہو کی تلخ باتوں سے اداس بیٹھی تھیں۔ شوہر کے چہرے پر پریشانی کے گہرے سائے دیکھے تو دل کانپ گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ شاید بیٹے آج حد سے گزر گئے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ سب خیریت تو ہے نا؟ آج آپ بہت اداس لگ رہے ہیں۔ رشید صاحب نے ٹوٹی آواز میں کہا، کچھ نہیں، چلو میں تمہیں ہسپتال لے کر جاتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ نہ جانے تمہارا پیٹ دن بدن کیوں بڑھ رہا ہے اور تم مزید کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہو۔ سکینہ بیگم نے سر ہلایا اور کہا کہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھایا جائے، چھوٹے موٹے کلینک والے کچھ سمجھ نہیں پا رہے، تکلیف بھی کم نہیں ہو رہی، بہتر ہے کہیں اچھی جگہ چیک اپ ہو۔ رشید صاحب فیس کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ سکینہ بیگم نے اپنے ہاتھوں کی سونے کی چوڑیاں اتار کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ کہنے لگی، فیس کی فکر نہ کریں، انہیں بیچ کر فیس اور دعاؤں کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیٹوں سے بھی ہم کچھ نہیں مانگ سکتے، ان کی بھی اپنی زندگیاں ہیں۔ رشید صاحب کا دل بھر آیا، مگر وہ خاموش رہے۔ دونوں نے اگلے دن ہسپتال جانے کا ارادہ کیا۔ رات جب سکینہ بیگم سونے لگیں تو ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ سوچتی رہیں کہ نہ جانے ڈاکٹر کیا بتائے گا، شاید کوئی بڑا مسئلہ ہو، شاید بیماری خطرناک ہو گئی ہے، مگر جو بھی ہو انہیں اپنے شوہر پر بھروسہ تھا۔ دونوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ اگلے دن رشید صاحب سکینہ بیگم کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ بہوؤں کو لگا کہ شاید سکینہ بیگم کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے، اس لیے انہوں نے گھر میں شور اور وبال کھڑا کر دیا تھا۔ حالانکہ سکینہ بیگم دل ہی دل میں جانتی تھی کہ ان کے جسم میں جو بھاری پن ہے وہ کسی خوشی کی نہیں بلکہ بیماری کی علامت ہے۔ اپنی بہو کے خیالات اور بدگمانیاں وہ اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر بیٹوں کی تلخ باتوں کے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں تھا، نہ ہی رشید صاحب نے کچھ بتایا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو بیٹوں کی ایسی سوچ بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ہسپتال میں ایک عورت ملی جس نے سکینہ بیگم سے کہا کہ تمہاری بہو نے تو محلے میں طرح طرح کی باتیں پھیلا دی ہیں، اور تمہارے بیٹے بھی کل تمہارے شوہر سے جھگڑ رہے تھے کہ اس عمر میں کیا تمہیں بچہ پیدا کرنے کی سوجی ہے۔ یہ سن کر سکینہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا تھا، ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا تھا، اسی وجہ سے پیٹ بڑا ہو رہا تھا، مگر بہو کی تلخ باتوں کو انہوں نے پھر بھی برداشت کیا۔ وہ سوچتی رہیں کہ بہو بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، کبھی غصے میں کچھ کہہ بھی دیں تو پردہ ڈال دینا چاہیے، کیونکہ وہ اصلی بیٹی نہیں ہوتی، مگر بیٹوں کی ایسی سوچ نے ان کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر انہوں نے رشید صاحب کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہیں کیا، کہیں وہ بھی مزید دکھی نہ ہو جائیں، مگر دل تھا کہ مان نہیں رہا تھا، اندر ایک بے چینی سی اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے، جتنی خدمت ہو سکے کر لیں۔ پیٹ میں پانی پڑنے والا کوئی مریض زیادہ عرصہ نہیں رہتا، چند ہفتے یا چند مہینے، مگر انجام موت ہی ہوتا ہے۔ رشید صاحب پہلے ہی ان باتوں سے بے حد غمگین تھے، مگر جب سکینہ بیگم نے بیٹوں کی حقیقت جان لی تو ان کے اندر کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ دل پر ایسا بوجھ پڑا کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہونے لگا۔ گھر واپسی کے راستے میں ان کی حالت بگڑتی گئی، وہ بار بار سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس سیدھی کرنے کی کوشش کرتی رہیں، مگر تکلیف بڑھتی ہی چلی گئی
اور آخر کار راستے میں ہی ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی۔ آنکھوں میں خاموش شکوہ لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رشید صاحب کے لیے تو جیسے دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ دکھ سکھ کی ساتھی راستے میں ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ خود کو سنبھال بھی نہ سکے، مگر بیٹوں کو فون کیا اور تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا کہ تمہاری ماں کی موت ہو گئی ہے، میں اسے گھر لا رہا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ بہو نے جب یہ خبر سنی تو فوراً سوچنے لگی کہ کہیں لوگ اسے الزام نہ دیں، اس لیے اس نے محلے میں افواہ پھیلا دی کہ سکینہ بیگم زیادہ عمر میں بچہ پیدا کرنے والی تھیں۔ ڈیلیوری کے وقت پیچیدگی ہوئی اور وہ چل بسیں۔ کچھ ہی دیر میں محلے کی عورتیں چوکھٹ پر جمع ہو گئیں۔ زبانوں پر چپتی ہوئی سرگوشیاں لیے بیٹوں نے یہ باتیں سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ محلے والے تانے دے رہے تھے اور وہ شرمندگی میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑو گے تو یہی ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر ماں حاملہ ہو بھی گئی تھی تو اس میں کیا برائی تھی، اولاد تو خدا کی دین ہے۔ مگر بیٹوں نے برا کیا، انہوں نے ماں کی سچائی تک پہنچنے کی کوشش بھی نہ کی۔ غرض جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ بیٹے غصے سے آگ بگولا تھے، ماں کی میت کو لینے تک نہ گئے۔ رشید کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، وہ بیوی کی موت کے وقت بٹوا گرا بیٹھے تھے اور اب بالکل خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹوں کو فون کیا اور جب بہت دیر گزرنے کے بعد بھی بیٹے نہ آئے تو انہوں نے ایک بار پھر فون لگایا، مگر کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ آخر کار انہوں نے سکینہ بیگم کی لاش کو گدھا گاڑی پر لادا اور اسے گاؤں لے آئے۔ ان کے لیے وقت بہت زیادہ کٹھن تھا۔ بیٹے تو میت کو سہارا دینے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھے تھے۔ رشید صاحب بیٹوں کے رویے سے بالکل ہی ٹوٹ چکے تھے، مگر پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ محلے داروں کی مدد سے سکینہ بیگم کی میت کو اٹھا کر گھر کے صحن میں رکھا۔ وہ اسے اپنے پرانے مکان میں ہی لے آئے۔ بیٹوں کی بے رخی کی وجہ سے وہ اپنی بیگم کی میت کو ان کے گھروں میں بھی نہیں لے کر گئے تھے۔ دنیا دکھاوے کی خاطر بیٹے میت والے گھر میں تو چلے گئے مگر پیچھے پیچھے ہی رہے۔ سکینہ بیگم کی میت کو غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا۔ رشید صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ایک تو بیوی کے اچانک چلے جانے کا غم، دوسرا بیٹوں کی بے رخی انہیں بے موت مار رہی تھی۔ بنا کسی غلطی یا گناہ کے وہ اپنے بیٹوں کی نظروں میں مجرم بنے ہوئے تھے۔ اسی وقت ایک بیٹے کی نظر گدھا گاڑی کے ساتھ لٹکتی فائلوں کے پلندے پر پڑی۔ اس نے فائلیں اٹھائیں تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ماں تو بیمار تھی اور پیٹ میں پانی پڑا تھا، لیکن لوگوں نے کیسی کیسی باتیں بنا دی تھیں۔ وہ فوراً غسل کرنے والی عورت کے پاس گیا تو اس نے بھی تصدیق کر دی کہ عورت حاملہ نہیں تھی بلکہ شدید بیماری کے بعد اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بیٹے بری طرح پچھتانے لگے، مگر ابھی تو زمین ان کے نیچے سے مزید کھسکنے والی تھی۔ بہوؤں کے رشتہ دار بھی سکینہ بیگم کی موت پر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر بہو فرحانہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ خود اس کی ماں حاملہ تھی۔ اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا اور وہ پورے 9 ماہ کی حاملہ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج یا کل میں ہی ڈیلیوری ہو جائے گی۔ بیٹوں نے اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ سکینہ بیگم کا جنازہ ہو گیا۔ واپس آنے کے بعد بیٹوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رشید صاحب سے معافی مانگی۔ کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اماں بیمار تھیں، ورنہ ان کو ہسپتال لے جاتے، ماں کی کچھ خدمت ہی کر لیتے، ہمیں معاف کر دیجیے ابا۔ مگر رشید صاحب نے ان سب سے منہ موڑ لیا۔ انہوں نے مشکل وقت میں باپ کو اتنی باتیں سنائی تھی کہ رشید صاحب ان سے بدظن ہو چکے تھے۔ انہوں نے معافی دیے بغیر سب کو گھروں کو بھیج دیا۔ راشد اب اپنی بیوی فرحانہ کے سامنے کھڑا اس کی کلاس لے رہا تھا۔ اس نے فرحانہ کا میکے جانا بند کر دیا۔ فرحانہ نے احتجاج کرنے کی کوشش کی مگر راشد نے اسے سخت الفاظ میں چپ کرا دیا۔ کہنے لگا بڑھاپے میں میری ماں کے پیٹ بڑھنے کو حاملہ قرار دے کر تم نے ان کو بے حیا کہہ سکتی ہو تو تمہاری ماں تو سچ میں حاملہ ہے۔ اگر میری ماں پر تم سنگسار کرنے کی حد تک جا سکتی ہو تو تمہاری ماں کو بھی سنگسار کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے اب کسی بھی نرمی کی امید نہ رکھنا۔ فرحانہ تو خود اپنے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ ساس کے حمل کی جھوٹی خبریں پھیلا کر اسے محلے میں بدنام کر کے شوہر کو ماں سے دور کرنا چاہتی تھی، مگر الٹا سب اس پر آ گرا۔
بڑھاپے میں اس کی اپنی ماں حاملہ ہو گئی تھی اور اب اس کا میکے جانا بند ہو گیا تھا۔ بے شک خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جب اس کے بندوں کو تکلیف دی جائے تو اللہ خود ہی ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ باقی بیٹوں نے بھی بیویوں کا میکے جانا بند کر دیا تھا۔ اب وہ بھی اسی تکلیف سے گزر رہی تھی جس سے کبھی سکینہ بیگم گزری تھیں۔ اسی رات رشید صاحب اکیلے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون بھی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہی اللہ کا انصاف ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پالے۔ انہیں امید تھی کہ ایک دن ان کے بیٹے سچ مچ اپنی غلطیوں سے سیکھ جائیں گے اور شاید تب ان کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔